اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہنچا دے گا مرزانہ طور پر، اے لوگو کعبہ کی طرف آؤ، حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یا پھر حالات و واقعات ایسے فیوریبل کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کریں گے، پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی، یعنی اتنی دور سے آئیں گے کہ وہ اونٹنیاں سفر کے دوران پتلی ہو جائیں گی۔ وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے۔ پچھلی دفعہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی دوبارہ سے تعمیر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے بنیادیں ان کے لیے واضح کر دی تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس جگہ پر اس کے لیے ایک گھر تعمیر کروں۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کو اور اس سے جو ریلیٹڈ ملحقہ علاقہ ہے مطاف کا، جہاں طواف ہوتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور وہاں پر رکنے والوں کے لیے۔ اور پھر حکم ہوا کہ آپ اعلان کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز پہنچا دے گا مرزانہ طور پر، اے لوگو کعبہ کی طرف آؤ، حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یا پھر حالات و واقعات ایسے فیوریبل کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دور دراز سے حج کے لیے بیت اللہ شریف کا سفر اختیار کریں گے، پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی، یعنی اتنی دور سے آئیں گے کہ وہ اونٹنیاں سفر کے دوران پتلی ہو جائیں گی۔ وہی گفتگو اب آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ جو لوگ حج کے لیے آئیں وہ اپنا جو دینی اور دنیاوی فائدہ ہے اس کے لیے وہاں پر حاضر ہوں۔ لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، ایون آج تک ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ حج کے لیے وہاں آتے ہیں، بدو لوگ بھی اور قریبی ملکوں سے جو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے وہاں لے آتے ہیں، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ بقیہ کے دنوں میں اپنی تجارت کا معاملہ بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ کئی جانور بیچنے والے آئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا تو کاروبار ہے اتنا بڑے لیول کا، لاکھوں بھیڑیں اور بکریاں قربان ہوتی ہیں ہر سال حج کے موقع پر، تو ان کا بھی کاروبار وابستہ ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جو لوگ وہاں پر آئیں وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا مقررہ دنوں میں۔ اب یہ جو ایام معلومات ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی عید کا دن 10 ذوالحجہ اور اس کے ساتھ مزید 3 دن اور بعض کے نزدیک ایام النہر ہیں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن اور اس کے ساتھ مزید 2 دن اور 11 اور 12 ذوالحجہ۔ اور یہی مضبوط قول لگتا ہے کیونکہ جو آیت کا اسلوب ہے وہ یہی بتا رہا ہے، کیونکہ اس میں قربانی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ ویسے تو اس پورے عشرے میں ذکر کیا جاتا ہے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں کیے ہوئے اعمال کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو جہاد کے لیے نکلے
اور واپسی پہ نہ اس کا مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، وہ اعمال میں بڑھ سکتا ہے. باقی جنہوں نے ان 10 دنوں میں عبادت کی ان کے مرتبے کو کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو یہ قربانی کے حوالے سے اس میں ذکر آیا، فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ مقررہ دنوں میں اللہ کا ذکر کریں ان جانوروں پر ذبح کے وقت جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں رزق کے طور پر. بہیمۃ الانعام سورۃ الانعام میں گزر چکے کہ وہ 4 طرح کے جانور ہیں. نمبر 1 بھیڑ، نمبر 2 بکری، اور بکرا بھی ظاہر اس میں شامل ہے، نمبر 3 گائے، اور نمبر 4 اونٹ. یہ 4 ہیں بہیمۃ الانعام. اور اسی کیٹیگری میں باقی جانور بھی فال کرتے ہیں، جس طرح بھینس ہے وہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، پالتو جانور ہے. اس پہ اجماع امت ہے. امام ابن المنذر کی کتاب ہے کتاب الاجماع، پہلے 300 سال میں لکھی گئی. اس میں آلموسٹ کوئی 750 چیزوں پہ جو اجماع ہے وہ نقل کیا گیا. اس میں ایک اجماع کے طور پر بات یہ بھی نقل کی گئی کہ بھینس زکوٰۃ کے حوالے سے گائے کے حکم میں داخل ہے. اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہوئے بھینس کی یا بھینسے کی قربانی کرنا بھی درست ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان مقررہ دنوں میں قربانی کے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیں، یعنی جب ذبح کیا جائے ان پر اللہ کا نام لیا جائے. فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے. فَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ مصیبت زدہ لوگوں کو بھی اور محتاجوں کو بھی. اسی سے ایک چیز ڈیڈکٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے قربانی کے گوشت کے کچھ حصے کر لینے ہیں، 2 کریں 3 کریں 4 ڈیپینڈنگ اپان. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک افضلیت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اس میں سے کچھ کھلائیں آپ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، یعنی جو کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں، اور محتاجوں کو بھی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو نبی الاسلام نے پھر حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی قربانی کا گوشت اپنے گھر نہیں رکھے گا، صدقہ اور خیرات کرنا ہوگا. لوگ گوشت کو خشک کر لیا کرتے تھے دھوپ میں سکھا کے. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ باریک اس کی قطریں کاٹ لیتے ہیں، اسے دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں. آپ اس کو بھلے 3 مہینے بعد پکائیں، 5 مہینے بعد وہ تازے کا تازہ رہتا ہے. اگلے زمانوں میں چونکہ برف نہیں ہوتی تھی، فریزر نہیں ہوتا تھا، تو اس طریقے سے گوشت کو سٹور کیا جاتا تھا. اور انہی دنوں میں سٹوریج کی وجہ سے وہ ایام تشریق بھی کہلاتے ہیں، یعنی جن میں گوشت کو دھوپ میں سکھا کے سٹور کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خود بھی کھاؤ، کھلاؤ مصیبت زدہ لوگوں کو اور فقیروں کو. ثم ليقضوا تفثہم، اور پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے جسم کی میل کو، یعنی کہ غسل کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور پوری کریں اپنی نظر کو. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا. یہ حج میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک رکن ہے، وقوف عرفہ کے بعد اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے. اور وہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا. ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہیں، حج قران کرنے والے ہوں یا حج تمتع کرنے والے ہوں، جنہوں نے عمرہ بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے. قران میں بھی عمرہ ہے لیکن اس کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن تمتع میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے لاتا. 8 ذوالحجہ کو منا میں ان کا پہنچنا ضروری ہے. ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، اور اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات کے لیے.
آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے. اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے, بسوں میں بھی جاتے ہیں, پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے. دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں. اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنے میں. 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے. وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے, چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں. یہ حج کی خاصیت ہے. جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی, اور قصر بھی پڑھیں گے اسے 2 فرض. یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے. ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے 4 پڑھتے ہیں, اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں, وہ تو مسافر ہے, تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے. اور پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے, باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے. مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے. اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں. اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک. ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا. درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں, یعنی منا کے قریب قریب. مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں, گاڑیوں میں آئے تو. پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے, اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. پر آپ نے فجر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے, مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے. اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے. اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے, اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں. پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے, یعنی کہ اشراق کا وقت داخل ہو جائے. اور وہ صبح جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی ہوتی ہے, یعنی کہ عید کا دن. لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. عید کی نماز غیر حاجیوں نے پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ حاجیوں کے لیے تو اپنی ایکٹیویٹی ہے 10 ذوالحجہ کو. تو 10 ذوالحجہ کے دن جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے. اور جو پہلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے وہ بڑے شیطان کو, جو بولا جاتا ہے بڑا شیطان, جو کعبہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے. 3 جمرات ہیں منا کی طرف سے ہیں, تو پہلے 2 چھوٹے جمرات آتے ہیں اور اس کے بعد بڑے والا آتا ہے. تو پہلے 2 کو تو انہوں نے اس دن بلاک کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے لوگ اس پہ مار کے نکل جائیں, کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ تیسرے والے کو مارنا ہے. تو پہلے 2 کو انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے, اس راستے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ترتیب میں. اب تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں, آلموسٹ 5 منزلیں ہیں جن پہ پیرلل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ورنہ اسی بگ دھڑ میں اتنے لوگ شہید ہوا کرتے تھے, ہزاروں میں لوگ. تو آخری جو جمرہ ہے بڑے والا, جسے بڑا شیطان کہتے ہیں, جو کعبہ شریف کے قریب ہے, ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, آپ کو اکٹھے ہی آلموسٹ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور وہ کنکریاں آپ نے پہلے سے ہی کلیکٹ کر لی ہوتی ہیں مزدلفہ سے. وہاں جا کے آپ کنکریاں مارتے ہیں, بھلے منا سے لے لیں, اصل مقصد کنکریاں مارنا ہے. تو وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جوتیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. خود قربانی کرنے چلے جائیں تو پھر تو آپ کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر
جن ڈیلرز کے تھرو آپ گئے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مارنے کے بعد فون کروں گا, اس کے بعد آپ نے میرا جانور قربان کر دینا ہے اور پھر مجھے بتا بھی دینا ہے. اس میں عموماً لوگ بھیڑ بکری ہی دیتے ہیں, گائے اونٹ والا چکر بہت کم ہوتا ہے, ادروائز اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ میں 7 حصوں کا حکم فرمایا تھا. ویسے قربانی کے جانور میں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں 7 ہی ہوں گے. لیکن وہاں پر سارے بھیڑ بکریاں دیتے ہیں. پہلے تو وہ گوشت ضائع کر دیتے تھے, اب چونکہ ہمارے پاس بوئنگ جہاز ایئر بس موجود ہیں تو وہ غریب ملکوں کو بھجوا دیتے ہیں. ظاہر لاکھوں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں, وہ اتنا گوشت کیا کریں, وہاں تو غریب لوگ نہیں ہیں, اور اپنا گوشت آپ کو حاصل کرنا پڑ جائے تو پھر تو آپ باقی حج کر بیٹھے. تو وہاں پہ لوگ فون کرتے ہیں, وہ جانور ذبح کرتے ہیں, 15-20 منٹ بعد آپ فون کرتے ہیں, وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جانور ذبح ہو گیا. اور اس دوران آپ پیدل سفر کرتے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پیدل ہی کعبہ شریف آئیں. جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو جائے تو اب آپ اپنے بال منڈوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. سر منڈوائیں گے, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے, تسلی سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں گے, غسل کریں گے. جو یہاں پر ذکر آیا کہ اپنے جسم کا میل دور کرو, اور اس کے بعد پھر اس قدیم گھر کا طواف کرنا ہے آپ نے. وہ طواف زیارت ہوتا ہے, وہ آپ نارمل کپڑوں میں آ کے کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ نے اگلے 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لینا ہے. زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں, اگر رہ جائے تو آپ اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. اور حج تمتع کے کیس میں آپ نے ظاہر ہے صحیح بھی کرنی ہے, وہ بھی سمپل کپڑوں میں, اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں پھر اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بھی کوئی نہیں کیا جاتا, کیونکہ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے, اور نماز بھی مختصر پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ طواف کر لیں. اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے 2 چکر لگائے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بقیہ کے چکر آپ بعد میں لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ سے گنتی شروع کر دی ہے. تو یہ پورا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے. ذالک, یہ پھر وہی لفظ ہے ذالک, یعنی حقیقت یہی ہے. اب یہاں پر اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی. وہ نشانی بیت اللہ شریف بھی ہے, قربانی کا جانور بھی ہے, نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے, صفا اور مروہ بھی ہیں, یہ سب شعائر اللہ ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی, اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرنا کوئی شرک نہیں ہے. اکثر لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ قبروں پہ آپ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کعبہ شریف کے اوپر بھی تو غلاف چڑھا ہوا ہے, وہاں آپ کیوں نہیں کہتے فضول خرچی ہو رہی ہے. غلاف کعبہ کو نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے زمانے جاہلیت سے چڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا, آج تک چڑھتا ہے. باقی یہ جو آج کل چڑھ رہا ہے جس پہ اتنا سونا لگایا جاتا ہے, میں اس کے حق میں نہیں, یہ فضول خرچی ہے, سمپل غلاف ہونا چاہیے. بہرحال اس کی تو اصل موجود ہے. اس کی جو تعظیم والا معاملہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کے اوپر پہلے نیچے بنیان اس کو پہنائی جاتی ہے وائٹ کلر کی, اس کے اوپر وہ کالا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے, تو وہ تو تقوی میں سے ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر بابوں کی قبروں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنا یہ غلط ہے. اسی طریقے سے کعبہ شریف کو غسل بھی دیا جاتا ہے, کم از کم 2 مواقع کے اوپر دیا جاتا ہے. پہلا موقع غسل کا جو آتا ہے وہ محرم کے مہینے میں, یعنی کہ حج کے فوراً بعد, کیونکہ حج کے موقع پر اتنے لوگ ہو کر جاتے ہیں تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں. اور دوسرا رمضان المبارک کے موقع پہ جب اتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے. غلاف کعبہ سال میں 1 ہی دفعہ بدلا جاتا ہے, لیکن غسل اس کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ قبروں کو غسل دیتے ہیں, اور حکومت کے منسٹر باقاعدہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں. ایسے منسٹر جن کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس سے متعلق, لیکن صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس قسم کی جو قبروں کی تعظیم ہے وہ شعائر اللہ میں نہیں آتی ہے. رہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا تو شکر ہے
اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت قبر رسول کے ساتھ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بڑی پھکی والا ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈھول ڈھمکے کرنا اور عرس کرنا اور میلے لگانا کوئی نیکی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر پہ ان چیزوں کو جاری کرتا. بلکہ جو یہ میلے لگانے والے ہیں ان سے ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی پوچھیں کہ یار اے ٹول ایت کی میں چاہ رہا ہوں عمرے تے کھڑا تے نبی علیہ السلام دی قبر تے باہر جا کے, تو وہ بھی کہے گا نہ توبہ توبہ یہ کام نہ کریو, کیونکہ اسے پتہ یہ غلط ہے. تو یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دل گواہی دیتا ہے. ہمارے یہاں ایک دوست آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ریورٹ ہونے کا واقعہ اپنا, پیر صاحب نے قوالی کا بندوبست کیا, رات کو بارش شروع ہو گئی, سب کچھ اکھڑ گیا, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت مسجد کھلوا لیتا ہوں میں بارش میں. تو انہوں نے کہا نہیں مسجد اتنی قوالی ہو سکتی. تو کہتا ہے میرا دماغ نے کلک کیا کہ جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا اور وہ نیکی کا بھی کام ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف چلایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں, ان کی دعوت سے کافی لوگ ریورٹ ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں. تو یہ ایک چیک پوائنٹ ہے. لیکن اوریجنل جو شاعر اللہ میں چیزیں شامل ہیں ان کا ہم احترام کریں گے. قبر رسول کی حاضری کے وقت آپ نے قبر رسول کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا. اسی لیے انہوں نے آج بھی روزہ شریف پہ وہ آیت لکھ کے لگائی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی آپ نے اونچی آواز نہیں کرنی, ایون صلاۃ والسلام بھی آہستہ آواز میں عرض کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی. ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک معین مدت تک. اب یہ فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اونٹنی لے کر جا رہے ہیں آپ, اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں. مشرکین عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اس پہ سواری کرو, تو اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو قربانی کا جانور. آپ نے کہا اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس پہ, یعنی یہ کوئی اس کی بے حرمتی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دودھ والا جانور قربان نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو راستے میں دودھ استعمال کر سکتا ہے, اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے. لیکن اینڈ اس کا کیا ہونا ہے, ثم محلها الى البيت العتیق, پھر اس کے ذبح کا مقام جو ہے وہ اس پرانے گھر کے پاس ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو قربان کرنا ہے. اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سواری کر سکتے ہو قربانی کے جانور کے اوپر. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی ہم محلہ بول رہے ہوتے ہیں, استعمال ہو رہا ہے, عربی سے یہ آیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا, اس کے پاک نام کا ان جانوروں کے اوپر, من بہیمۃ الانعام, جو کہ چوپایوں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق, یعنی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, پس تمہارا خدا تو وہی خدا یکتا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرو, اسی کے مطیع ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور اے نبی علیہ السلام بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے توحید میں ماننے والا متکبر نہیں ہو سکتا. جب ایک خدا کی بڑائی کو کوئی تسلیم کر لے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا. اب یہ جو ذکر آیا کہ آپ نے ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے, تو بخاری مسلم میں وہ تکبیر بھی بیان ہوئی ہے
बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम के साथ और सारी बड़ाई उसी के लिए है। इसके साथ आपने जानवर को कुर्बान करना है। अगर अल्लाह का नाम ना लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा। वैसे पब्लिक में मशहूर है कि गैरुल्लाह का नाम लेने से हराम होता है। अल्लाह का नाम ना भी लें, किसी गैरुल्लाह का नाम लिया या ना लिया, जानवर हराम हो गया। वो अलग से आयत है सूरतुल अनाम में कि उसमें से मत खाओ जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। ये आयत अलग से है। और जिसके ज़बीहा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए वो भी हराम है। वो आयात अलग से हैं सूरतुल बकरा में, सूरह अल माइदा में, सूरतुल अनाम और सूरतुल नहल के अंदर। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। तो आज्जी इख्तियार करने वालों की रविश क्या है? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, वो लोग जब अल्लाह का जिक्र करते हैं, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डरने लगते हैं, वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, और वो सब्र इख्तियार करते हैं उन तकलीफ पर जो उन्हें पहुंचती हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है जी। सब्र करना ये नसीब वालों का हिस्सा है। वल मुकीमिस्सलाह, और जो अदा करते हैं नमाज को सही सही कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको अता किया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो आजिज़ी वालों की पहली निशानी है कि अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डरने लगते हैं, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। नंबर 2, सब्र इख्तियार करते हैं। सब्र तकलीफ पर भी, सब्र नेकियों के लिए कोशिश करने पर भी। ज़ाहिर है वो भी एक तकलीफ दे काम है ना, नेकी के लिए कोशिश करना, नमाज के लिए उठना, गुस्ल जनाबत उतारना, रोजे की तकलीफ बर्दाश्त करना। और तीसरा सब्र है गुनाहों से बचने का, उसके लिए भी सब्र करना पड़ता है। तबीयत गुनाह की तरफ माइल होती है लेकिन आपने बचना है। उसके बाद अगली निशानी है उनकी कि वो नमाज कायम करते हैं। और चौथी निशानी, वो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से उसकी राह में खर्च करते हैं। क्योंकि यहां पर भी जिक्र आया कि आपने कुर्बानी का जानवर जब ज़बह करना है तो खुद भी खाना है और फकीरों को, मोहताजों को भी खिलाना है। वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, और कुर्बानी के जो मोटे मोटे जानवर हैं इनको हमने बनाया है अपने शायर, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुर्बानी के जानवर भी अल्लाह की निशानियां हैं। लकुम फीहा खैर, उसमें तुम्हारे लिए भलाई है, दूध की शक्ल में भी, फिर भेड़ों से ऊन भी हासिल की जाती है, खाल से डोल पानी के बनाए जाते थे, जूतियां, खैमे, गोश्त इस्तेमाल किया जाता था, आज तक हो रहा है। फज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ, पस अल्लाह का नाम लो इन पर इस हाल में कि जब उनको सीधा खड़ा किया जाए, इस हाल में कि उनका एक पांव बंधा हुआ हो। ये ऊंट की कुर्बानी का जिक्र है कि उसको आपने नहर करना है, और सबसे आसान तरीका ऊंट को गिराने का नहर करना है। ये पांव ना भी बांधा हो, जो कारीगर किस्म के कसाई हैं वो तो सेकंड्स के अंदर ऊंट को नहर कर देते हैं। तरतीब से ऊंटों को खड़ा करते हैं, एक तरफ से शुरू होते हैं। अरब के कसाई आप देखें, और वो सैकड़ों की तादाद में ऊंट गिराते जाते हैं, कोई बांधा नहीं होता। यहां पे ये नहर है, यहां पे वो एक ही वार करते हैं, इतना खून निकलता है कि ऊंट भागता भी नहीं है। ब्लड प्रेशर लॉस होने की वजह से थोड़ी देर खड़ा रहता है और फवारा छूटता है, उसके बाद वहीं पे गिर जाता है। और उसी का जिक्र है, फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, बस जब वो गिर पड़े अपने पहलू के ऊपर, फ़कुलू मिनहा, तो फिर उसमें से खाओ, व अत्इमुल क़ानिअ वल मुअतर, और खिलाओ कनात करने वाले फकीर को भी, और जो मांगने के लिए लोग आ जाए गरीब, उनको भी उसमें से खिलाओ। यानी जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आपने उसमें से गोश्त निकालना है और गरीबों में भी तकसीम करना है। अच्छा, ये सूरतुल हज के अंदर जितनी कुर्बानी का जिक्र है ये हज की कुर्बानी है। यहां पर ईद की कुर्बानी का जिक्र नहीं आया, ये ज़हन में रखिएगा। ईद की कुर्बानी का जिक्र सूरतुल कौसर में है।
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। या सूरतुल अनाम में इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद कुर्बान की जो कुर्बानी है वो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन हज की कुर्बानी जो है ये फर्ज है, या फिक की इस्तिलाह में वाजिब कह लें। और ये भी उस हाजी के लिए जिसने एक ही सफर में हज और उम्रा जमा किए हैं। और अगर कोई कुर्बानी ना कर सकता हो तो वो 10 रोजे रखेगा, 3 हज के दिनों में वहीं पर और 7 घर आकर। वो भी सूरतुल बकरा में जिक्र मौजूद है। और सूरतुल बकरा में ही आया कि जो हज तमत्तो या किरान करने वाले लोग हैं, जो फायदा उठा लेते हैं एक ही सफर में उम्रे और हज दोनों से, तो वो फिर अल्लाह के हुजूर एक कुर्बानी करेंगे। और ये नबी इस्लाम ने सुन्नत जारी की थी। मुशरिकीन अरब हज के सफर में उम्रा करने को गुनाह का काम समझते थे। नबी इस्लाम ने इस रस्म को तोड़ा कि मेरे उम्मती इतनी दूर से आएंगे, शायद बाज लोगों को मौका ही बड़ा कम मिले, तो वो एक ही सफर में उम्रा और हज दोनों कर लें। अगरचे उम्रा नफली इबादत है, हज फर्ज है, लेकिन इंसान का दिल करता है कि दोनों ही बातें साथ कर लें। तो फिर यह कहा गया कि एक ही सफर में इसको जमा करो, बगैर एहराम खोले हुए करें तो वो हज्जे क़िरान बनता है, कुर्बानी उसमें भी देनी है। और अगर हज और उम्रे को अलग करें एक ही सफर में और दोबारा से एहराम बांधे तो वो हज्जे तमत्तो है, कुर्बानी उसमें भी आपने देनी है। तो हज के मौका के ऊपर कुर्बानी देना यह जरूरी है। ऊंट में 7 लोग शरीक होंगे अगर हज और उम्रे का मौका है। उम्रे के लिए भी आप जानवर लेके जा सकते हैं। नबी इस्लाम जब सुलह हुदैबिया के मौका पर उम्रे के लिए ले गए थे, लेकिन हज के लिए लेके जाना जरूरी है, यह वाजिब है, वो सुन्नत अमल है। खुद भी खाओ, फकीरों को भी, और जो मांगने के लिए आ जाए उनको भी दो। कज़ालिक, इसी तरह, सख्खरनाहा लकुम, हमने मुसख्खर कर दिया है इनको तुम्हारे लिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला के एहसान को मानो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और हम शुक्र अदा भी करते हैं, आगे चल के आएगा कि अल्लाह की तकबीर भी बुलंद करो। वो हम छोटी ईद के मौका पे भी करते हैं, बड़ी ईद के मौका पे भी। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये सारे कलिमात आपको अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनन कुबरा अल-बैहकी में मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने मुसख्खर किया, ये हकीकत बात है। जितनी ऊंट में ताकत है उसको कोई गिरा नहीं सकता। अगर उसमें वैसी ही सोच आ जाए जो सोच आप में उसके लिए आई हुई है, अगर यही सोच उसके दिमाग में आपके लिए आ जाए तो फिर आप उसको गिरा बैठे, जितना वो ताकतवर जानवर है। तो अल्लाह ने इसको मुसख्खर कर दिया। भेड़ बकरी की भी कुर्बानी की जा सकती है। हज के मौका पर ऊंट गाय में 7 लोग शरीक होंगे, उम्रे के मौका पर भी अगर कोई करना चाहे। और ईद के मौका पर जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि 10 लोगों को नबी इस्लाम ने इजाजत दी है कि ऊंट में शामिल हो सकते हैं। गाय में या भैंस में या भैंसे में या बैल के अंदर 7 हिस्से होंगे। अब वो मशहूर ज़माना आयत आ रही है जो अक्सर कोट की जाती है, और ये फलसफा बयान हो रहा है कुर्बानी का, अल्लाह के साथ कमिटमेंट का, इखलास का। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, नहीं पहुंचता अल्लाह ताला को इन कुर्बानियों का गोश्त और ना उन कुर्बानियों के खून। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह को तो तुम्हारे दिलों का जो तक़वा है, अल्लाह के साथ कमिटमेंट, खौफ खुदा, इखलास, ये पहुंचता है। लेकिन हमारा सारा जोर जो है वो गोश्त और खून के ऊपर होता है। और आप देखते हैं कुर्बानी के मौका पर किस तरह तमाशा लगा होता है मीडिया में भी। जी ये 1.5 करोड़ रुपए का बैल, ये 1 करोड़ रुपए का, ये 1.25 करोड़ का। और अमीर लोग बाकायदा यूट्यूबर्स को बुलाते हैं कि जी हम जा रहे हैं कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए, तो आप भी तशरीफ ले आएं ताकि हम इसकी तशहीर करके पैसे लगाकर भी अपनी कुर्बानी को जाया करते हैं। ज़ाहिर रियाकारी हो रही है। अल्लाह ताला को तो गोश्त और खून नहीं पहुंच रहा। इसमें इस चीज का भी रद्द हो गया जो
بتوں کے لیے جانور قربان کیے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ خون مانگتے ہیں, انہوں نے خون پینا ہوتا ہے. تو اس کا بھی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون نہیں پینا ہوتا, نعوذ باللہ, نہ اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی جانور کا خون بہا کے. اس سے تو اللہ تعالیٰ نے نفع کا ایک ذریعہ انسانوں کے لیے بنا دیا. آج دنیا میں چمڑے کی صنعت, گوشت کی صنعت اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے اور اس کو بھی ذبیحہ کرنا ہے تاکہ اس کے بیکٹیریاز والا معاملہ جو ہے وہ کل ہو جائے. ذبیحہ کا گوشت اس اعتبار سے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہ پیدا ہوئے ہیں قربان ہونے کے لیے, یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں ہو رہا. اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کام کے لیے. اور دیکھیں آپ اس کی جان جب لیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ لیتے ہیں. اس میں لطیف سا اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی جانور کی بھی جان نہیں لی جا سکتی, چاہے جائے کہ کوئی انسان کی جان لے لے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ دو ہی استثناء ہیں, یا تو قتل کے بدلے قتل, سورۃ المائدہ آیت نمبر 32, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو, یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے, چور ہے, ڈاکو ہے اور مسلسل یہی کام کر رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا, لوگ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں. ان دونوں استثناء کے سوا اگر کسی نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا, مسلمان نہیں سر, ایک جان کو بھی, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے, اگر کوئی نان مسلم کسی مسلمان ملک میں ٹیکس دے کر, جزیہ دے کر, عہد کے تحت رہ رہا ہے, اس کو کوئی مسلمان بھی قتل کر دے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, بلکہ بخاری کے الفاظ ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نان مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. لہذا وہ جو لطیف سا اشارہ تھا نا سورۃ النساء میں کہ یا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, لہذا وہ جو سورۃ النساء میں لطیف سا اشارہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا. تو اس میں لگتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے تو نہ معاف کرے, وہ گناہ یہی قتل ناحق کا ہے. یہ ہو سکتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے معاف نہیں کرنے, نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق. اور اس کو سپورٹو وہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اس کی تعویل لوگوں نے کی ہے کہ ہمیشہ سے مراد a long period of time ہے. یہ تعویل بھی درست ہے اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گرفت فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے دے کسی کو, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا, بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے جو اللہ تک پہنچ رہا ہے. اسی کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل اس نے کیوں دیکھنی ہے, اسی نے تو بنائی ہے. مال سے اس نے کیوں امپریس ہونا ہے, اس کو جو چیز چاہیے, ظاہر مال کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا, اصل چیز جو ہے وہ ہے دل اور اعمال. اپنے رب کے لیے کوئی کتنا مخلص تھا اور اس نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کے لیے کتنا پیش کر دیا. اسی لیے قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت حسد کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, البتہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس میں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا. کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے, کسی کا قد چھوٹا ہے تو اپنا قد لمبا کر لے, جتنی مرضی اونچی وہ چپل پہن لے, لیکن نیک اعمال اڈاپٹ کرنے کا تو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے نا گیون سرکمسٹانسز, تو وہ کرے. کذالک سخرھا لکم, بالکل اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان جانوروں کو. کیسے مطیع ہیں, نہر ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, چھری پھیرتے ہیں, ورنہ تو ایک جانور کو چھری پھیرتا ہوا دوسرا جانور دیکھ لے تو وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے, یا ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بھاگ جائے. اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا, تمہارے لیے مسخر کیا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں عطا کی. اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس ہدایت کے اوپر اللہ کی تکبیر بلند کرو. یہ تکبیر اللہ کو کتنی پسند ہے یار. نماز کا آغاز تکبیر سے ہو رہا ہے, آپ دیکھیں, اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں. اتنا ذکر اور کوئی نہیں ہوتا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے. اور سلام پھیرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا, اللہ اکبر. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ظاہر ہے کہ اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو باقی سب پھر نیچے ہیں, بڑائی ساری اسی کے لیے. وبشر المحسنین, اور اے نبی خوشخبری دے دیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو, یعنی ایسے نیکوکار جو نیکی میں بھی اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی ان کے خلاف جو کافر منافق سازشیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ. ان اللہ لا يحب, اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کل خوان کفور, ہر دھوکہ باز اور ناشکری احسان فراموشی کی روش اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شمار نہ کرے, آمین.